وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ فرما، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی، پس جو کوئی میری فرمانبرداری کرے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ ہی سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے، اس نافرمان پر کرم کر دے اور اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو بنجر ہے، ریگستان ہے، جس پہ کھیتی نہیں اگتی، عند بیتک المحرم، تیرے مکرم اور معظم گھر خانہ کعبہ کے نزدیک۔ یہ اس وقت آپ نے دعا کی کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ جا رہے تھے، اور بی بی ہاجرہ نے آواز دی اور کہا بیابان ریگستان میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں دے کر آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو کہا صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑنے آئے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا میرے رب نے حکم دیا ہے، بی بی ہاجرہ پر قربان جائیے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہمارے رب کا حکم ہے تو ہمیں کوئی فکر کی حاجت نہیں، وہ رب ہماری مدد فرمائے گا۔ اس موقع پر آپ جب اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ریگستان میں چھوڑ کر آپ جا رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی، اے پروردگار تیرے بھروسے پر اور تیرے حکم پر ایک ویران سرزمین پر میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور میری زوجہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیوں چھوڑا تھا؟ یہاں پر آبادی ہوگی اور یہ شہر آباد ہو جائے گا۔ طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ آباد مکمل نہ ہو سکا، اور اس وقت تک یہاں پر آبادی نہ تھی۔ نیک صالحین لوگ آتے اور خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی، اب وہاں عمارت نہ تھی کیونکہ طوفان نوح میں وہ عمارت اٹھا لی گئی تھی، تو ایک ٹیلہ تھا، تو نیک صالح لوگ اس کے گرد وہ طواف کرتے، لیکن یہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، یہاں اس لیے آباد کیا تاکہ لوگ نماز قائم رکھیں، یہ گھر آباد ہو، یہ شہر آباد ہو، لوگ تیری عبادت کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعا کی، اور آپ کی دعا کیسی مقبول ہوئی کہ اہل مکہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین اتنی پیاری سرزمین ہے کہ جتنی دفعہ حاضری نصیب ہو، شوق اور لگن کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اس مبارک سرزمین کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضریاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آج کل تو خیر ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ہیں، دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آج بھی مکہ مکرمہ میں زراعت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام علاقوں میں ہوتی ہے،
لیکن آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہوائی جہاز ہیں، بڑا ٹرانسپورٹ ہے، اس لیے ہر قسم کے پھل اور سبزیاں وہاں پر موجود ہیں. لیکن اس زمانے میں کہ جب کہ سفر کی سہولتیں نہ تھیں، پوری دنیا میں اگر قحط بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ پر فضل و انعام نازل فرماتا اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی. اس آیت میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ اب تم 7 ایئر سے 7 سال سے جو قحط سالی میں مبتلا ہو تو سوچو یہ تو وہ سرزمین ہے کہ ساری دنیا میں اگر قحط ہوتا تب بھی اس سرزمین پر قحط نہ ہوتا. تو اب یہ تمہیں جو تکلیف دی گئی ہے یہ عبرت کے لیے ہے کہ تم توبہ کر لو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس سرزمین پر قحط سالی کی کیفیات پیدا کی گئی ہیں. تو ان 7 سالوں کے علاوہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں پھلوں اور سبزیوں کی کمی نہ رہی. تو کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دعا کرانے کے لیے بھی حضور کے پاس آئے کفار مکہ اور کہنے لگے کہ آپ نے دعا کر کے ہماری بارشیں بند کی ہیں، آپ کو قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ، آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے. حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے ان کی حالتیں دیکھی تو آپ نے دعا کر دی. دعا کرتے ہی قحط سالی دور ہو گئی. اب کتنی واضح دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کفار ایمان نہ لائے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں سب کو تو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے. الحمد للہ الذی، اللہ کا شکر ہے، اسی کے لیے حمد ہے. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے. آپ کی عمر 90 سال سے اوپر تھی تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے، اور پھر اس کے 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے گئے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. رب اجعلنی، اے میرے رب تو مجھے قائم و دائم رکھ. مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا. ذرا غور تو کریں، اس تھوڑے سے قرآن کے حصے میں 3 مرتبہ نماز کا ذکر ہے. اور نماز کس قدر اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ نماز کی پابندی کی دعا کر رہے ہیں. اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز کو قائم رکھیں. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تو میری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے پروردگار میری مغفرت فرما. وہ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے. ہماری تعلیم کے لیے ہمیں یہ سکھایا کہ اس طرح دعا مانگی جائے. ربنا اغفر لی، اے پروردگار مجھے بخش دے. ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے. یوم یقوم الحساب، اس دن بخشش فرما جس دن حساب قائم ہوگا. اس رکوع میں 2 باتیں بہت توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کے لیے اپنی زوجہ کو اور اپنے صاحبزادے کو قربان کیا.
کہ ویران ریگستان میں چھوڑ دینا یہ بظاہر تو کسی کو ہلاک کرنا ہو تو ویران میں ریگستان میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے حکم پر آپ سب کچھ کرنے کو تیار تھے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زوجہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہو، ہماری اولاد ہو کہ ہمارے بھائی بہن ہو، ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہو، اللہ کے حکم کو سب سے بڑی فوقیت ہونی چاہیے، اور ان کی خاطر ہم دین سے دور نہ رہیں، ان کی خاطر ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، ان کی خاطر ہماری جماعت نہ چھوٹے، ان کی خاطر ہم حرام نہ کمائیں۔ اور دوسری بات بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو یہ وقت کون سا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، آپ کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کر چکا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے۔ مشرک کے لیے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ابراہیم علیہ والسلام کہ اگر والد مشرک ہوتے، کافر ہوتے تو کیا آپ یہ دعا کرتے؟ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کا چچا آزر یہ اب مشرک ہے، تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری فرما دیا، اور پھر آپ نے کبھی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ تو اب 100 سال کی عمر کے بعد اس موقع پر آپ یہ دعا کر رہے ہیں، ولی والدیہ، میرے والدین ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک و کافر نہیں تھے، بلکہ آپ کے والد تاریخ جو ہیں وہ مومن تھے۔ آزر آپ کا والد نہیں بلکہ چچا ہے، اور لفظ ابن قرآن پاک میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ والسلام کی نیکی، آپ کی پرہیزگاری اور دین کی خاطر جو آپ نے قربانیاں دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اور قرآن کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمیں بھی رب العالمین کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔